دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ ہندو میں نے پڑھتے ہوئے صورت یاد کی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ تو میں گھر گیا اپنے والد سے کویشچن کیا، ہمارے گھر میں اوبویسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے، تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے، ہوز اللہ امنگ دیم، بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے۔ تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے، آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے، وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا۔ پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں کہ سر یہ کیا پڑھا دیا، کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں مجھے مار پڑ رہی ہے آپ جو پڑھا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر رہی ہے، اللہ ان میں نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو؟ میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہتے ہیں یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو۔ کہتے چھوڑو تم ایک کام کرو، بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو۔ پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے مجھ سے صورتوں کے آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا، آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا۔ تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی۔ پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے، کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے، ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ۔ میں کہا سر میں دین میں آؤں گا، لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے۔ مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا، تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ وہ جانیں دین کو، انہیں پڑھیں دین کو۔ کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا، پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تو پڑھتے ہم نہیں، ہم سنتے زیادہ ہیں، ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں، مولویوں کو سن رہے ہیں، لیکن پڑھ کتنا عرصہ ہوا ہے احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے۔ کیا تکلیفیں جھیلیں، کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں، مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے۔ مطلب اگر میں کویشچن کر لوں کہ آپ سے ہی کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے، سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کو چھوڑ دیا، بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ۔ یہ بھی مسلمان؟ جی 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 صحیح۔ تو جیسے آپ نے سنا بالکل درست کہا گیا کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانی دی ہے، کہ گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کتنے مصائب کا انہوں نے سامنا کیا۔ ہم لوگوں کو اس چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے گود میں اسلام دے دیا، اور ہمیں اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی اور کسی مشکل کا سامنا نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور ہم اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اسلامی ملک میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کس صورت میں ہوتے۔ تو اس صورت پر بھی اور اس حالت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اور اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا، اور ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور ہم اب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کے ساتھ رکھے۔ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح اسلام سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسلام میں ہے دوسرے کو تکلیف نہ دینا، ہم دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ اسلام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اسلام میں دوسرے کو حقوق ہے، مسلمانوں کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، یہ سب چیزیں ہم سیکھیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت ماں کی گود میں دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.